رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی. اب جو میں آپ کو دکھانے لگا ہوں قرآن کی ہسٹری کی نریشن، تاریخ کو بیان کرتا ہے. تاریخ میں کچھ لوگوں نے کچھ باتیں کہیں، اس کو قرآن بیان کرتا ہے، لیکن ایک ہی بات کو دو مختلف اندازوں میں، ایک انداز میں ذرا تکبرانہ اور فخریہ انداز ہے جو محسوس ہوتا ہے، اور ایک میں عاجزانہ انداز ہے. تو پہلی آیت جو ہے وہ سورہ مریم سورہ نمبر 19 کی آیت نمبر 43، جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد سے کہتے ہیں میرے پاس ایک ایسا علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں، جاءنی من العلم ما لم یأتیک. اچھا، اس میں عاجزانہ انداز یہ ہے کہ میرے پاس ایک ایسا علم آیا ہے یعنی کہ میں نے خود نہیں حاصل کیا، کہیں سے آیا ہے، یہ پہلی عاجزی. دوسری من العلم، علم میں سے کچھ آیا ہے، ایک ایسا علم آیا ہے، سارا علم نہیں آیا، علم کا ایک حصہ آیا ہے، یہ دوسری عاجزی. اب دوسری آیت 27 سورہ نمبر 27 سورہ نمل کی آیت نمبر 22 ہے. اس میں ایک پرندہ جو ہے ہدہد، وہ کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے احط بما لم تحط به، میں نے وہ معلومات حاصل کی ہیں جو آپ کے علم میں نہیں ہیں. تو اس میں تھوڑا سا محسوس ہوتا ہے کہ تکبر کا انداز ہے، کیوں کہتا ہے میں نے حاصل کی ہیں، کہیں سے نہیں آئی، میں نے خود جیسے کہ حاصل کی ہیں. اور دوسری بات یہاں پہ احط، تو اصل میں ترجمہ یہاں پہ حاصل کیا کہا ہے، احط تو احاطہ کر لیا، یعنی کہ سارے کا سارا آ گیا. تو اس میں تھوڑا سا تکبر محسوس ہو رہا ہے. ایسا کیوں ہے؟ اب اس کی خوبصورتی دیکھتے ہیں. قرآن نے تاریخ بیان کرتے ہوئے کتنے خوبصورت انداز استعمال کیا. حضرت ابراہیم کی پہلی بات، حضرت ابراہیم علیہ السلام سب سے پہلی بات ایک نبی ہیں، خدا کے نبی، تو ان کے اندر وہ نبی کے اعلیٰ اوصاف اور وہ اعلیٰ اخلاقیات ہے کہ وہ ایسی بات جو اللہ کے یعنی شان کی بات ہے کہ اللہ کے پاس سارا علم ہے، اس کا حیات ہے، وہ اس طریقے سے بات نہیں کریں گے. تو پہلی بات یہ کہ وہ عاجزی کے ساتھ کرتے ہیں. دوسری بات یہ کہ وہ اپنے والد سے بات کریں تو اس کے اندر وہ اعلیٰ احترام دکھاتے ہیں. تیسری بات یہ کہ دعوت ان کو دعوت دے رہے ہیں، ابا میرے پاس ایسا علم ہے، ابا جان اپنے شیطان کی بندگی نہ کریں، دعوت دیتے وقت نرم انداز. اور پھر چوتھی بات یہ کہ اپنے والد کی وہ غرور اور تکبر اس کو چیلنج نہیں کرنا چاہتے، اس لیے نرم انداز میں دعوت دے رہے ہیں. سبحان اللہ. جبکہ سورہ نمل جہاں پہ ایک پرندہ بات کر رہا ہے، ہدہد بات کر رہا ہے، اس کے سیاق و سباق میں دیکھیں حضرت سلیمان جو ہیں وہ پہلے کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں آیت نمبر 20 میں سلیمان نے پرندوں کا جائزہ لیا اور کہا کیا بات ہے کہ میں فلاں ہدہد کو نہیں دیکھ رہا، وہ کہیں غائب ہو گیا، میں اسے سخت سزا دوں گا یا ذبح کر دوں گا، ورنہ اسے میرے پاس معقول وجہ پیش کرنی ہوگی، سلطان مبین، کوئی اچھی وجہ لائے ورنہ میں کیا کر دوں گا، اسے ذبح کر سکتا ہوں. تو لہٰذا اس نے اپنی جان بچانی ہے اور ان کو واضح دلیل چاہیے، تو واضح دلیل دے رہی ہے. ان کا میرے پاس تو ایک ایسا علم ہے، میں نے پوری طریقے سے احاطہ کر لیا، آپ کے پاس نہیں ہے. پہلی بات یہ جان بچانے کے لیے. اور دوسری بات اس پہ سیاق و سباق میں دیکھیں حضرت سلیمان کا ذکر ہے، جو کہ آیت نمبر 15-16 میں کیا کہتے ہیں، ہم نے داؤد و سلیمان کو علم عطا کیا، انہوں نے شکر کیا کہ اللہ، مطلب یہ آیت نمبر 16 میں کہتے ہیں، اور داؤد کا وارث سلیمان ہوا اور اس نے کہا لوگوں ہمیں پرندوں کی بولیاں سکھائی گئی ہیں، ہمیں ہر طرح کی چیزیں دی گئی ہیں، اور سلیمان کے لیے جن اور انسانوں پرندوں کے لشکر جمع کیے گئے. تو جن کو ہر چیز دی گئی ہو، ہے تو نبی اعلیٰ اخلاق ہر چیز، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی تربیت بھی کرتا ہے. ہر چیز دینے کے باوجود انہیں تربیت دے رہا ہے کہ اس کے باوجود تمہارے پاس کوئی ایسا علم ہو سکتا ہے جو ایک پرندے کے پاس نہیں ہو سکتا، جو ایک پرندے کے پاس ہے. تو یہ بھی ایک عاجزی اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو ان کی تربیت بھی کرتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ پرندے نے اپنی جان بھی بچانی تھی. سبحان اللہ. قرآن تاریخ بیان کرتے وقت بھی ایک تاریخ کا انسیڈنٹ جب ایک نبی کے زبانی بیان کر رہا ہے اور ایک پرندے کی زبانی. اور دوسری بات یہ بھی کہ دیکھیں پرندہ جو ہے ایک غیر عاقل چیز ہے، اسے تو پتہ بھی نہیں وہ کیا بول رہا ہے، صحیح بول رہا ہے، الفاظ کا چناؤ پرندے سے تو صحیح نہیں ہو سکتا. تو سبحان اللہ یہ بھی ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. تو سبحان اللہ قرآن تاریخ بیان کرتے ہوئے بھی سبحان اللہ آپ یہ دیکھیں کس طریقے سے ان چیزوں کا خیال رکھتا ہے کہ جہاں عاجزی دکھانی ہو وہی الفاظ عاجزانہ انداز میں بیان کرتا ہے، جہاں تکبر اور ایک زوردار بات بیان کرنی ہو تو اسی بات کو ایک فخری انداز میں بیان کرتا ہے. تو یہ قرآن کی خوبصورتی، اللہ تعالیٰ کو خوبصورتی ہمارے پر کھولے اور ہمیں قرآن پر یقین دے کہ اللہ کی کتاب ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.